حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس سے یعنی کہ اس کے گزشتہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری، یہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ جو سے پچھلے تمام جو گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آیا تو یہ مہینہ تم پر آیا، اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر منزل کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ جو اس رات میں یعنی کہ لیلۃ القدر کی ایک ایسی یعنی کہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو آگے آ رہے یعنی کہ طاق راتیں آ رہی ہیں 21، 23، 25 اور 27، 29، یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں ایک رات ایسی ہے، وہ رات تلاش کرے، ایک رات ایسی ہے وہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو یقیناً جس نے وہ رات پا لی تو یقیناً وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے۔ تو جو یعنی کہ ماہ رمضان میں اس نے قیام نہ کیا اور لیلۃ القدر میں یہ طاق رات جو سی ہے اس میں یعنی کہ وہ ان سے محروم رہا، وہ بھلائی سے پھر محروم ہی رہا، وہ بھلائی سے پھر محروم ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔